لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، الحمدللہ ہم نے گزشتہ نشست میں حج کی فرضیت، اس کی فضیلت اور اس کی تاکید کے حوالے سے آیات اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. انشاءاللہ آج ہم حکمت و فوائد حج پہ گفتگو کریں گے. آپ سب کے علم ہے کہ یہ حج یہ عظیم عبادت ہے. اس کی جامعیت کا حال یہ ہے کہ رب کائنات نے اس میں تمام عبادات کی روح شامل فرما دی. اس کے انفرادی فائدے بھی ہیں، فرد کی زندگی میں بھی اس کے اثرات ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ اجتماعی ایک کام ہے تو اس کے اجتماعی فوائد بھی بہت واضح ہیں. ہم سب سے پہلے اس کی حکمت پہ گفتگو کریں گے، پھر یہ کہ افراد کی زندگی میں حج بیت اللہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آخر میں اجتماعی سطح پر حج ایک مسلم امہ کے حوالے سے کیا کیا رہنمائی کر رہا ہے یا کیا کیا فوائد اور اثرات ہیں جو کہ مسلم امہ کے اس حج کے موقع پر حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی. حکمت حج کے حوالے سے تو بات بالکل واضح ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی رضا کے لیے محنت کرے، مشقت کرے، اس کے گھر تک جانے کی جو بھی سفر ہے، اخراجات ہیں، اس کو ادا کرے. اور یقینی طور پر اس کا اجر و ثواب رب کائنات ہمیں یہ دینا چاہتا ہے کہ ہم سے جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہوں گی، ان کو معاف کر دے. لہذا حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی کہ جو شخص حج کرتا ہے، حج مبرور، حج مقبول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کے سارے زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حج مقبول اگر کر لیا جائے، ایسا حج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے. اس حج کی برکت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اس میں یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ حج میں جو پیسہ وغیرہ خرچ ہوتا ہے وہ حلال روزی کا ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ حرام ذریعے سے ہم پیسہ کما کے حج کر کے آ جائیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت دور سے آیا ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ میں ملتزم سے چمٹ کر دعائیں کر رہا ہے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے، کسی کے ساتھ شرک نہیں کر رہا، اللہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے رب اے رب. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینا مستجاب لہ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس نے جو کھایا وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام کا، جو پہنا وہ حرام کا، یہاں تک کہ جو اس کا گوشت بنا وہ حرام غذا سے یا حرام شے سے. لہذا ایسے شخص کی عبادت، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو حکمت حج میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک مشقت جھیلی جائے، اپنا حلال پیسہ، اپنا جو بھی حلال مال ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. اس سے خود بخود مال کی محبت نکلتی ہے اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے، جس لیے کہ انسان کے اندر اس مال کی شدید محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. لہذا اس مال کی محبت کے علی الرغم جب اس مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کی جو ثمرات اس کی شخصیت میں یہ پڑتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے جو کہ اس کے قلب و ذہن میں آتی ہے، اور دنیاوی محبتیں، علائشیں، دنیا کی جو محبت کے سمبلز ہیں یا سمٹمز ہیں، علامات ہیں، وہ دور ہو جاتی. تو پہلی بات حکمت کے حوالے سے کہ رب کائنات چاہتا ہے کہ لوگ جو حج کریں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے، ان کا تزکیہ ہو جائے، ان کو پیوریفائی کر دیا جائے. اب آئیے فرد کی زندگی میں جیسے میں نے عرض کیا کچھ فوائد ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلا جو فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے محبت، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل بڑھتا ہے۔ مادہ پرستانہ ذہنیت جو آج ہمارے معاشرے میں مٹیریلزم جس کو کہا جاتا ہے، اس مادہ پرستی کے اعتبار سے جو سفر ہوتے ہیں وہ دو ہی جہتیں ہیں اس کی، یا تو انسان کسی دنیاوی فائدے کے لیے کوئی سفر کرتا ہے، دو مقاصد کے تحت انسان سفر کرتا ہے، یا تو مال کمانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے۔ مال کمانے لوگ جاتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے دنیاوی ضروریات پوری کرنی ہے، یا پھر یہ کہ شادی ہوئی ہے تو سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یا اور لوگوں کے شوق ہوتے ہیں سیر و تفریح کے۔ لیکن اس مادہ پرستی کے دور میں ایک شخص سفر کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہا ہے، اپنے بیوی کو، بچوں کو، یہاں تک کہ قریب ترین رشتہ داروں کو، دوستوں کو چھوڑ کے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو واقعہ یہ کہ یہ مادہ پرستی کی نفی ہے، اپنے بہترین پیسے کو، اپنی بہترین صلاحیتوں کو، اوقات کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لگاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ مادہ پرستانہ ذہن جو ہے اس کی نفی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سفر در حقیقت سفر آخرت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ جب انسان دو چادروں میں ہوتا ہے، احرام کی حالت میں ہوتا ہے، تو در حقیقت یہ احرام کفن کے متشابہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم جب اس سے ملو تو سفید لباس میں ہو، لہذا سفید لباس پسندیدہ ہے، ویسے بھی پسندیدہ عام دنوں میں بھی، لیکن احرام کا رنگ بھی سفید، کفن کا رنگ بھی سفید۔ اصل میں یہ مشابہ اس لیے کیا گیا تاکہ تمہارے ذہن میں رہو کہ آج یہ سفر جو تم کر رہے ہو اپنے پیروں پر اور لبیک اللہم لبیک کے صدا لگاتے ہوئے جا رہے ہو، بالآخر ایک سفر تمہیں کرنا ہے جس کو سفر آخرت کہتے ہیں۔ لہذا وہی دو چادریں ہوں گی جس میں لپیٹ کر انسان کو جو ہے وہ قبر کے حوالے کیا جائے گا۔ تو در حقیقت یہ ذہن تازہ کرنا ہے اس طرف کہ آج یہ سفر ہم خود کر رہے ہیں، بالآخر ایک سفر ہم کو وہ بھی کرنا ہے، تو گویا سفر آخرت کی یاد بھی خود بخود آتی ہے۔ پھر نیکی اور تقوی کی رغبت بڑھتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حج کے دوران بھی، اور جب انسان ارادہ کر لیتا ہے حج کا اور حج کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو خود بخود اندر سے خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر لے کر جائے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حج کے دنوں سے پہلے ہی ایک نیکی، ایک رغبت، ایک خوشی کی کیفیت ہے، ایک روحانی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر وہاں پر جو اعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، انسان کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن ایک روحانی طاقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا نیک اعمال کی رغبت، نیکیوں کی طرف انسان بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور تقوی کی رغبت ہے جو کہ اس کے انسان کے اندر بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ہے کیا، کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو، جب وہاں پر اس کے جناب میں حاضر ہوتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ انسان دو انسلی چادروں میں لپٹا ہوا جب حاضر ہوتا ہے تو بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو غنی ہے، الحمید ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، مال و دولت، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ کے اگر کسی کی حیثیت ہے یا جس بنیاد پر حیثیت ہے وہ تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے۔ لہذا کروڑ پتی ارب پتی بھی کیوں نہ ہو، اس کے جناب میں حاضر ہو کر فقیروں کا لباس پہن کے فقراء کی طرح حاضر ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو رات ہوتی ہے مزدلفہ کی، جو حضرات و خواتین بھی وہاں گئے ہیں وہ اس کا احساس لے کر آتے ہیں کہ تمام انسان برابر، مساوات انسانی کا ایک ایسا عملی مظہر وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ واقعہ ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ تمام انسان جو ہیں وہ زمین پر بالکل چٹیل میدان کے اندر رات گزارتے ہیں، اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے کہ رب کائنات وہ رب ہے، ہم غلام ہیں، ہم اس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح حج کے دوران جب بیت اللہ کی زیارت سے ایمانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، واقعہ یہ کہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ جب پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑے تو جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اس گھر کی زیارت کے تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی برکت ہی کچھ اور ہے۔ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، جو دعائیں سوچ کر جاتا ہے کہ میں یہ دعائیں مانگوں گا سب بھول جاتا ہے۔ اور ایسی کیفیت وہاں پر ہوتی ہے جب بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑتی ہے کہ جو دعائیں اندر موجود ہوتی ہیں وہ خود بخود زبان پر آ رہی ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا اور ایمانی کیفیات کا ایک سمجھے جلا ہے جو کہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی جو سنت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اور دیگر انبیاء کرام کی، اس پر عمل ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بار بار اللہ پاک سے ہی دعا کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا، پھر دوبارہ دعا سن لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائی کے نتیجے میں تو یہ شہر آباد ہوا تھا۔ بڑی خوبصورت دعا ان کی آتی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ تو اس کو امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے عطا فرما۔ اب یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی گئی، کیا یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ آج دنیا کا بہترین پھل جو مکے میں نہیں پیدا ہوتا، ظاہری بات ہے مکہ تو ایسی آبادی ہے جہاں پر زراعت ہی نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کا بہترین پھل چاہے وہ مادی ہو یا روحانی ہو، وہاں آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس گھر کو امن والا شہر بنا، الحمدللہ امن والا شہر موجود ہے۔ تو یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر عمل کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا جو ہے وہ موقع ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، کثرت کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کے موقع میں وہ دعا بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ عام طور پر ہم لکھی ہوئی دعائیں لے کر جاتے ہیں اور طواف کے دوران اور دیگر عبادات کے دوران لکھی ہوئی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا دل سے مانگی جاتی ہے۔ لہذا وہ دعائیں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے حج کی دعائیں قرآن حکیم میں نقل کر دی ہیں اور اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے ہم کو سکھائی ہیں، تو ہمیں وہی دعا یاد کرنی چاہیے، ان کا مفہوم عربی زبان میں، اور پھر یہ کہ ان کو مانگنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بڑی عظیم دعا، حج کی عظیم ترین دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں اللہ پاک نے یہ دعا ہم کو نقل کی ہے، ہمیں گویا سکھائی ہے کہ حج کے موقع پر خاص طور پر طواف کے دوران ملتزم اور اس کے اطراف میں جب وہاں سے گزرا جاتا ہے، وہاں پر یہ دعا مانگی جاتی ہے، اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ حج کی عظیم ترین دعا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 202 تک یہ آیات ہیں، لیکن 201 نمبر جو ہے یہ دعا میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے مختصر وقت کی وجہ سے۔ بہرحال اس دعا کو یاد کر لیجئے، عظیم ترین دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یہ گویا حج کے چند انفرادی فائدے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ طہارت و پاکیزگی انسان کو حاصل ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی، مال کی محبت نکلتی ہے، دنیا کی محبت نکلتی ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، فکر آخرت بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، کچھ قبر کی یاد بھی آتی ہے، کچھ جہاد کا رنگ بھی ہے، جیسے جہاد میں انسان مشقت جھیلتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اسی طرح حج کے دوران، سفر کے دوران، طواف کے دوران، رمی کے دوران اور سعی کے دوران کئی مشقتیں ہیں جو کہ جھیلنی پڑتی ہیں، اور اسی طرح احرام کی پابندی پھر جو ہے وہ پوری برداشت کرنی ہے۔ تو یہ ساری محبتوں، ساری مشقتوں کا حاصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے گا تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اب آخر میں آپ کے سامنے حج کی جامعیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جامعیت حج کے حوالے سے پہلی بات یہ کہ تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ نماز کی طرح جیسے اللہ پاک فرماتا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ حج کے سفر میں چاہے وہ 15 دن کا ہو یا 40 دن کا ہو، کئی مواقع انسان کو ملتے ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لو لگانے کے لیے۔ خاص طور پر یہ حج کے 5 یا 6 دن تو بھرپور موقع ہوتا ہے نمازوں کے علاوہ بھی رب سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، رب سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کا۔ اسی طرح روزے کی ایک پابندی ہوتی ہے، کچھ اوقات میں انسان بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے۔ حج کے دوران احرام کی حالت میں خاص طور پر چند چیزوں سے پابندی ہے کہ جب انسان احرام کی حالت میں ہو، حج کا ارادہ کر لے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے یعنی احرام باندھ لے تو اب کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، یہ پابندی ہے جو اللہ پاک نے لگائی ہے۔ اسی طرح خوشبو نہیں لگا سکتے، خواہشات جو ہیں یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بھی بے شمار پابندیاں جو اس کے دوران انسان جھیلتا ہے، گویا روزے کی طرح پابند ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد تزکیہ نفس
اور تزکیہ مال کا خرچ کرنا، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ حج میں تو بے تحاشا مال ہے جو کہ خرچ کیا جاتا ہے. تو گویا تمام عبادات کی روح ہے جو کہ اللہ پاک نے اس حج میں جمع فرما دی ہے. اب آئیے ذرا آخر میں ہم چند اجتماعی ثمرات یا اجتماعی معاملات کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب حج ہو رہا ہوتا ہے تو پوری دنیا کا مسلمان مختلف رنگ اور نسل اور زبان کا وہاں جمع ہو رہا ہوتا ہے. یہ گویا ایک بہت خوبصورت عمل ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے. میں نے عرض کیا عالمگیر دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. لہذا عالمگیر دین ہونے کے اعتبار سے یہ رنگ اور نسل اور زبان اور علاقے جو تفریق ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. لہذا سب سے بڑا فائدہ آپ کو وہاں نظر آئے گا وہ ہے مساوات انسانی. تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو یا غریب آدمی ہو، سب برابر. اسی طرح خاص طور پر طواف کے دوران ہو یا نماز کے دوران ہو یا اور دیگر مواقع پر یہ عملی مساوات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کو اگر اور آگے بڑھایا جائے تو لباس کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے، چاہے آپ کتنے امیر ہوں یا غریب ہوں، لباس بھی ایک جیسا، پھر سب کی زبان پر الفاظ بھی ایک جیسے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، تمام انسان ادا کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ مساوات انسانی کا ایک عملی اظہار آپ کو حج کے موقع پہ نظر آتا ہے. یہاں ایک بات کی طرف اور توجہ دلاؤں گا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے درمیان یہ جو مسلکی اختلاف ہے اس کو بہت نمایاں کیا گیا. خاص طور پر نماز کے طریقوں میں بہت زیادہ اختلاف اس کو نمایاں کیا گیا. لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نماز میں 99.99% اتفاق موجود ہے. چند باتوں میں اختلاف ہے اور وہ بھی ظاہر بات ہے کہ سنت کی انٹرپریٹیشن ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان ایک وقت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. اور خانہ کعبہ میں جا کے دیکھ لیجئے، عمرے ہوں یا حج کے موقع ہوں یا اور دیگر مواقع پر ایک امام کے پیچھے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو یا دیگر عبادات اس میں اتفاق زیادہ ہے. اور حج کے موقع پر تو خاص طور پر تمام مسالک کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو گویا مساوات کے ساتھ ساتھ اتحاد یا گانگت اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے. پھر آخری بات بہت اہم ہے کہ مسلمان کوئی خاص قوم یا خاص علاقے یا خاص رنگ و نسل کے لیے نہیں ہے. نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. اللہ پاک ارشاد فرماتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لہذا آپ نے جو دین عطا فرمایا وہ بھی عالمگیری ہے. اور اس کی خوبصورتی ہے کہ حج کے موقع پر خاص طور پر ایک امت مسلمہ کا کانسیپٹ ہے جو کہ واضح ہوتا ہے. تمام انسان برابر ہیں اور ایک امت مسلمہ ہے جو اپنا ایک اہم فریضہ انجام دے رہی ہے. لہذا اجتماعی سطح پر جو فریضہ انجام دیا جا رہا ہوتا ہے اس سے ایک عالمی ہیبت، ایک سمجھیے کہ عالمی طور پر ایک مساوات اور اخوت کا تصور ہے جو کہ واضح ہو رہا ہوتا ہے. لہذا امت مسلمہ ہونے کی حیثیت میں ایک یونٹی ہونے کے اعتبار سے وہاں پر اس کا رنگ بہت نمایاں ہے. حج کے دوران جو اس کے مختلف مناسک ہیں اس میں خاص طور پر اگر غور کریں، میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی یہ مختلف مناسک جو ہے وہ مختلف اوقات میں ادا کیے جائیں گے، یا پھر یہ کہ حج جو ہے وہ ہر مہینے میں ہوا کرے گا، پاکستانی جو ہے وہ فلاں مہینے میں آ جائیں اور دیگر لوگ جو فلاں مہینے میں آ کے حج کر لیں، تو بہرحال انتظامات کے اعتبار سے سہولت ہو جائے گی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. حج کے خاص دنوں کے اندر تمام لوگوں کو تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ وہ تمام کے تمام فرائض مناسک حج ادا کرنے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ حج ایک عالمی بھائی چارہ، ایک عالمی مساوات، ایک عالمی اتحاد کی علامت ہے. اور اس اعتبار سے خاص طور پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ حج کے موقع پر تو ہم یہ سارے کے سارے مسالک اور گروہ اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن حج کے بعد، حج سے واپس آنے کے بعد وہ جو اتفاق رائے قائم ہوا تھا وہ قائم نہیں رہ پاتا. تو اس کی وجہ غالباً یہ رہی کہ ہم نے حج کی وہ حکمت نہیں سمجھی یا اس کے وہ فوائد دیر پا ہم نہیں کر سکے. ایک فارمیلٹی تو ہم نے پوری کر لی، جس طرح اقبال نے کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ یہ حج بھی ایک فارمیلٹی بن گیا ہو، ایک رسم کے طور پر ہم ادا کر رہے ہوں. تو یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اس کے فائدے دیر پا ہونے چاہیے. اور حج کے بعد جب ہم واپس آئیں تو ہماری پوری زندگی بدل جانی چاہیے. خاص طور پر رمی کرتے وقت ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور شیطان سے نفرت کرتے ہیں.
لہذا نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ہم پتھر مار رہے ہوتے ہیں گویا اسے، اور اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ وہ ہم نے رسم تو پوری کر دی اور وہاں سے واپس آ کر ہم شیطان کے ایجنٹ بن جائیں، سودی کاروبار کر رہے ہوں، بے حیائی پھیلا رہے ہوں، نافرمانیاں کر رہے ہوں۔ تو ایسے حج کا گویا پھر ہمارے کردار پر، ہماری شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ ایک رسم ہے جو کہ ہم نے ادا کر دی۔ لہذا اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ حج گویا پوری زندگی میں تبدیلی کا نام ہے۔ انسان اس سے پہلے غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، خدا نہ خواستہ نافرمانی کر رہا تھا، اب اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی حج کرنے کی، تو انسان کو شرم آنی چاہیے حج کے بعد انسان جو ہے وہ نافرمانی کی زندگی گزارے۔ لہذا پورے شعور کے ساتھ رب کائنات سے استغفار کی جائے، عرفات کے میدان میں دعا کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت کی دعا کی جائے کہ اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی حج ادا کرنے کی، اور حج کے بعد اب ہماری زندگی کو اپنے احکامات کے مطابق اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا آخری بات بہت اہم، میں آپ کی طرف اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، یہ دنیا میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی عبادت، آپ کے روزے، آپ کی حج قبول ہوئے یا نہیں اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ حج سے پہلے ہم حرام بھی کھا رہے تھے، سود بھی کھا رہے تھے، نافرمانی بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے تھے، غلط کام بھی کر رہے تھے، اور اللہ پاک نے توفیق دے دی، اور حج کے بعد ہم نے یہ تمام نافرمانیاں چھوڑ دی، اپنے معاشی معاملات کو درست کر لیا، حلال سے حلال تر کمانے کی کوشش کرنے لگے، اسی طرح معاشرتی معاملات میں اللہ کے احکامات پر عمل شروع کر دیا، اور یہ جذبہ لے کر آئے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فوج کی طرح اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں گے، تو یہ گویا پازیٹو تبدیلی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا۔ تو گویا آخرت میں تو پتہ چل ہی جائے گا کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن دنیا میں بھی چند علامات، چند اعمال، چند سمٹمز ایسے ہیں کہ جو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا حج یا عبادات قبول ہوئی یا نہیں۔ تو اگر زندگی بدل گئی، زندگی میں تبدیلی آ گئی، دنیا میں پازیٹو تبدیلی یہ آئی کہ سب سے پہلے جو عبادات تھیں، فرض نمازیں ہیں، حلال روزی ہے، اس کی طرف انسان متوجہ ہو گیا اور اب اللہ کے دین کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والا بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج قبول ہو گیا۔ بہرحال حجۃ الوداع کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن میں اپنی گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام پر، اس اہم تر بات پر آپ کے سامنے ختم کرنا چاہوں گا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران تمام صحابہ کرام سے خاص طور پر عرفات کے میدان میں گواہی لی تھی، اور وہ گواہی یہ تھی کہ الا هل بلغت، اے لوگو آگاہ ہو، کیا میں نے تم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پہنچا دیا ہی نہیں؟ تمام صحابہ کرام کی گواہی موجود ہے، قد بلغت وادیت ونصحت، نہ صرف یہ کہ آپ نے پہنچا دیا بلکہ خیر خواہی کا ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔ اس پر اللہ کے رسول آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کام جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا میں نے پورا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں۔ لہذا اب آپ سے گواہی لینا چاہوں گا، کیا یہ کام اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے کیا یا نہیں کیا؟ الحمدللہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے یہ کام پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، صحابہ کرام جس تندہی کے ساتھ انہوں نے فریضہ انجام دیا دعوت و تبلیغ اور اقامت کا، بہرحال آج مسلمان امت نے وہ کام چھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ حج کے اثرات جو ہماری عملی زندگی میں ظاہر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پا رہے، وہ ایک رسم کی حیثیت میں تو پورے ہو رہے ہیں لیکن حج کے اثرات پورے نہیں ہو رہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کی حکمت اور اس کے فوائد اور ثمرات کو بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہم نے حج کی حکمت اور اس کے فوائد کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح روح کے ساتھ تمام عبادات کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر جو ہم میں سے صاحب استطاعت ہیں ان کو پہلی فرصت میں اپنا اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔